ہندوستان میں اس وقت وہ دور تھا جس کو مذہبی اداروں میں پرانک دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور ہندوستان کے مذہبی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دور مانا جاتا ہے۔ اس وقت برہمنیت پھر سے غالب آ رہی تھی اور بدھوں کا تقریباً خلا قمع ہو چکا تھا۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ شرک حد سے بڑھ چکا تھا۔ دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ویدوں کے زمانے میں بت پرستی کا رواج نہ تھا، لیکن اس وقت مندروں میں بتوں کی پوجا عام تھی۔ مندروں کی پجاری بد اخلاقی کا نمونہ تھے اور کم سمجھ عوام کو لوٹنا ان کا کام تھا۔ اسی زمانے میں ذات پات کی تفریق بھی انتہا پر تھی، حالانکہ ابتدائی زمانے میں اس قسم کی تفریق موجود نہ تھی۔ اس تفریق نے سماج کے سارے نظام کو برباد کر دیا تھا۔ ایسے قوانین بنا لیے گئے تھے جن میں انصاف کا خون ہوتا تھا اور نسل اور خاندان کے اعتبار سے لوگوں کو غلط رعایتیں دی جاتی تھی۔ شراب پینے کا عام رواج تھا۔ خدا کی تلاش میں بنوں اور پہاڑوں میں عمریں گزارنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اوہام اور فاسد خیالات اپنی انتہا پر تھے۔ بھوت، پریت اور سینکڑوں قسم کے شگونوں نے انسانی زندگی کو جکڑ کر رکھا تھا۔ ہر عجیب چیز خدا تھی۔ ہر ایک کے سامنے سر جھکا دینا ہی گویا مذہب بن گیا تھا۔ دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی گنتی اندازہ اور قیاس سے باہر تھی۔ پجاری عورتوں اور دیوداسیوں کی اخلاقی حیثیت انتہائی شرمناک ہو چکی تھی، اور ستم یہ تھا کہ سب کچھ مذہب کے نام پر کیا جاتا تھا۔ عورتیں جوئے میں ہاری جاتی تھیں۔ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ بیوہ عورت عمر بھر کے لیے قانونی طور پر ہر لذت سے محروم کر دی جاتی تھی۔ سماج کے ایسے ہی شرمناک برتاؤ کی وجہ سے ایک عورت شوہر کے بعد زندہ جل جانا گوارا کر لیتی تھی۔ لڑائی میں ہار جانے کے ڈر سے عورتوں کو خود ان کے باپ، بھائی اور شوہر اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ننگے مردوں اور عورتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ مذہبی تہواروں میں شراب پی پی کر بدمست ہو جاتے تھے، اور یہ سب دھندے نیکی کا کام سمجھے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ اخلاق، مذہب اور معاشرت کے اعتبار سے اللہ کی یہ زمین بری طرح شیطان کے جال میں جکڑی ہوئی تھی۔